اس کے بعد اپنے نفس کے لیے اور سارے مؤمنین اور مؤمنات کے لیے دعا کرے۔ اس کے بعد حضرات شیخین حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر سلام پڑھے اور ان کے لیے بھی دعا کرے، اور اللہ سے اس کی بھی دعا کرے کہ اللہ جل شانہ ان دونوں حضرات کو بھی ان کے مساعی جمیلہ میں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں خرچ کیے ہیں اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کی ادائیگی میں خرچ کی ہیں، ان پر بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس کھڑے ہو کر سلام پڑھنا درود پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، یعنی السلام علیکہ یا رسول اللہ افضل ہے الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ سے۔ علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ درود افضل ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی قول زیادہ صحیح ہے، جیسے کہ علامہ مجدد الدین صاحب قاموس رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، اس لیے کہ حدیث میں ما من مسلم یسلم علیہ عند قبری آیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ اس حدیث پاک کی طرف ہے جو ابو داود شریف وغیرہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے کہ جب کوئی شخص مجھ پر سلام کرتا ہے تو اللہ جل شانہ مجھ پر میری روح لوٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ لیکن اس ناکارہ کے نزدیک صلاۃ کا لفظ یعنی درود بھی کثرت سے روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی روایت میں جو اوپر ابھی 8 نمبر میں گزری ہے، اس میں یہ ہے کہ جو شخص میری قبر کے قریب درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں۔ اسی طرح بہت سی روایات میں یہ مضمون آیا ہے، اس لیے بندہ کے خیال میں اگر ہر جگہ درود و سلام دونوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی بجائے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ وغیرہ کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، اس طرح تک اخیر تک السلام کے ساتھ الصلاۃ کا لفظ بھی بڑھا دے تو بہت اچھا ہے۔ اس صورت میں علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے قول پر عمل ہو جائے گا۔ وفاء الوفا میں لکھا ہے کہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن الحسین سامری حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مستوعب میں زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آداب زیارت ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، پھر قبر شریف کے قریب آئے اور قبر شریف کی طرف منہ کر کے اور ممبر کو اپنی بائیں طرف کر کے کھڑا ہو۔ اس کے بعد علامہ سامری حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام اور دعا کی کیفیت لکھی ہے، اور من جملہ اس کو بھی یہ لکھا ہے کہ یہ پڑھے اللہم انکا قلت فی کتابک لنبیک علیہ السلام ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما وانی قد اتیت نبیک مستغفرا فاسألک ان توجب الى المغفرة کما اوجبتها لمن اتاہ فی حیاتی اللہم انی اتوجہ الیک نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو نے اپنے کلام پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ سے معافی چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ اور کو قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پاتے ہیں۔ اور میں تیرے نبی کے پاس حاضر ہوا ہوں اس حال میں کہ استغفار کرنے والا ہوں، اور تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تو میرے لیے مغفرت کو واجب کر دے جیسا کہ تو نے مغفرت واجب کی تھی اس شخص کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی زندگی میں آیا ہو۔ اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اس کے بعد اور لمبی چوڑی دعائیں ذکر کیں۔